یہ تقریب کتابی سلسلہ عالمگیر ادب اورنگ آباد دکن کے زیر اہتمام رکھی گئی۔ پروگرام کے آغاز پر عمران رضوی نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کیں۔ اس کے بعد نوجوان شاعر احمد اورنگ آبادی، قاضی جاوید اور شاہ حسین نہری نے مرحوم عارف خورشید کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ فکشن نگار نور الحسنین کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں ڈاکٹر ارتکاز افضل، خالد سیف الدین اور ابوبکر رہبر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جبکہ شاہ حسین نہری، اسلم مرزا اور احمد اقبال نے مرحوم عارف خورشید کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح ڈاکٹر قاضی نوید صدیقی اور اظہر فاضل نے اپنے مقالے پیش کیے۔ پہلے اجلاس کی نظامت ڈاکٹر شکیل احمد خان نے کی، جبکہ عمران رضوی نے شکریہ کی رسم ادا کی۔ دوسرا اجلاس محفل افسانچہ ڈاکٹر عظیم راہی کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جہاں ڈاکٹر شہاب افسر، معیز ہاشمی، اظہر فاصل، سلیم احمد، ندیم مرزا، عائشہ فردوس فاطمہ، ڈاکٹر عبدالعزیز عرفانی، محمد ارشد صدیقی، ڈاکٹر نصرت حنفی، شیخ حسین، عبداللطیف جوہر، ڈاکٹر سلیم نواز حشر، غلام ثاقب، فاروق احمد اور فاروقی فہیم ادیب نے اپنے تحریر کردہ افسانچے سنائے۔ اس پروگرام کی نظامت قاضی جاوید ندا نے کی، جبکہ احمد وسیم نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کتابی سلسلہ عالمگیر ادب اورنگ آباد دکن کے عہدیداران و اراکین نے اہم رول ادا کیا۔ اس پروگرام میں محبان اردو بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایسے دور میں جہاں ذہن کسی بھی پیداواری صلاحیت و سرگرمیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور دوسروں کی تحقیقات پر اپنی زندگی اس کے تابع کر دے، اس دور میں ذہنوں کو ادب کی جانب کھینچ لانا بڑا مشکل فن ہوتا ہے۔ استاد محترم کے بے لوث ادبی کاز کو، مستحکم کرنے کے جذبے کو ادبی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ دنیا جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے انسانوں کے وقت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں چوپال پر بیٹھ کر داستانیں سننے والے انسانوں نے جب ترقی کی تو ان کے پاس طویل داستانوں کے لیے وقت نہیں رہا، لیکن کہانی سے ان کی دلچسپی برقرار رہی اور اسی دلچسپی نے ناول کو جنم دیا۔ جب مزید ترقی ہوئی تو ناول بھی طویل نہ اپنے محور کے چاند تاروں پر، بکھرے الفاظ کی قطاروں پر، پارا پارا فنون پانوں پر، ہم خزاں دیدہ سبز زاروں پر، رنج میں ڈوبے اپنے یاروں پر، پھر وہی روشنی لٹائے گا جتنے کوزے ادھورے چھوڑے ہیں، چاک پر ان کو پھر سجائے گا، اپنے پرفن شفیق ہاتھوں سے کر کے تکمیل مسکرائے گا۔ میں بھی ٹوٹا ہوا وہ تارا ہوں جو تیرے محور محبت میں تجھ سے نسبت کا زوم بھر بھر کر جانے کی شان سے دمکتا تھا۔ میرا جب بھی اس سے سامنا ہوتا وہ شکل بگاڑ کر منہ چڑھاتا۔ روز اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر میں نے اس پر پتھر اٹھا دیا اور دوسرے ہی پر کانچ کے ٹکڑے سارے کمرے میں بکھر گئے۔ شہر خاموشہ کی زمینات پر آشیانے تعمیر کروا کر آسان قسطوں میں فروخت کرنا صلہ رحمی کا ایک مثبت اقدام ہے۔ اس سے آپ مردوں کو زندہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ میرے رہبر، میرے ٹیچر، میرے رہبر، میرے ٹیچر تمہارا غم، میرے رہبر، میرے ٹیچر تمہارا غم کئی سینوں میں پیوستہ، بلائیں بھی تو بھلا کیسے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لوٹ آنے کی نہ تدبیریں نہ امیدیں رہیں باقی، تمہارے لوٹ آنے کی نہ تدبیریں نہ امیدیں رہیں باقی، مگر پھر بھی تمہاری کھوج میں اکثر، مگر پھر بھی تمہاری کھوج میں اکثر اسی ساحل پہ جاتا ہوں جہاں پتھر کے خامہ سے کہانی تم بنا کرتے تھے پانی پہ۔ منی پور برہنہ ہو گیا، نور جل رہا ہے، نوجوان بیکار ہیں، کسان پریشان ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے۔ نوجوان
बेकार हैं, किसान परेशान हैं, महंगाई का तूफान है, मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वार का मकीन है। कुछ देर बाद जब सेठ साहब अपने घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी ने पूछा, क्यों जी तुमने उस चोटी को छोड़ा क्यों? तो सेठ जी ने कहा, मैंने उसे पहचान लिया था, वो मेरी छोटी बहन थी। तीसरा है उन्वान है पेवनकारी। ससुराल की चौखट पर फिर एक बार उसकी आरती उतारी गई। फिर उसके इस्तेमाल में उसकी सास, ससुर, ननद और इस बार पति भी अपनी आंखों में खुशियों की फुलझड़ियाँ उड़ाते, उमंगों के दीप जलाते, दिल में अरमानों के अनार छोड़ते कतारबंद खड़े थे। पर इस बार उसने किसी को झुककर प्रणाम नहीं किया, बस अपने लबों पर तथ्य मुस्कुराहट सजाए खाम। तख्तियाँ हटाने से, नाम मिटाने से पुख्ता जहन हैंग जरूर हुए हैं, लेकिन अब हमें नन्हे मुन्ने खाली जहनों में अपने मर्जी का डाटा लोड करना है, ताकि अपनी मर्जी की रिंगटोन बजते रहे बगैर सोचे समझे। साहिल समंदर पर मोबाइल उसके हाथ से फिसला और हजारों दोस्त एक आंध में गर्क हो गए। दूसरा समाज उन्वान है तन्हा। साहिल समंदर पर मोबाइल उसके हाथ से फिसला और हजारों दोस्त एक आंध में गर्क हो गए। दूसरा फरमाई उन्वान है मुफलिस। कारोबारी मसरूफियत की वजह से बड़ा बेटा माँ की आखिरी रसूमात में शिरकत न कर सका। एक दिन फोन पर, आई एम सॉरी डैड, मैं मीटिंग में था, फ्लाइट मिस हो गई थी। मम्मी की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताएं, पैसे की फिक्र न करें। बाप की आवाज गूंज गई, नहीं बेटा, उसने कुछ कहा तो नहीं, मगर वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही। तीसरा उन्वान है ज़बान का जख्म। बेटा वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, सुना है खासी तेज मिजाज है, मगर देखने में तो बहुत अच्छी है पापा। उसने मनाना चाहा, बेटा तलवार चाहे जितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर काट के रख देती है। पापा ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा और बाहर निकल गए।